اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن آیات نمبر 1 تا 15 میں ایک واقعے کا ذکر، جب جنات کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اس پر ایمان لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے غور سے سنا، پھر واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نادان لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹی اور ناحق باتیں کہتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہمارا تو یہی گمان تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، سو اس طرح ان انسانوں نے ان جنات کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ عہد جاہلیت میں سفر کے دوران جب لوگ کسی جنگل یا غیر آباد جگہ سے گزرتے تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے جنات کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کر لیا تھا جیسا تم لوگوں نے کیا ہے کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور جب ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اب وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ پہلے تو ہم آسمانی خبریں سننے کے لیے آسمان کے بعض ٹھکانوں میں جا بیٹھا کرتے تھے، مگر اب اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو ایک شعلے کو گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اس سخت پہرے کے انتظام کا مقصد زمین والوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ غیر صالح، غرض ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور یہ کہ اب ہم نے سمجھ لیا کہ نہ تو ہم زمین میں رہ کر
اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ آسمان کی طرف بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، بس جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بن گئے ہیں اور بعض نافرمان بھی ہیں، پھر جو کوئی فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے نجات کی راہ تلاش کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور جو نافرمان ہیں سو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں جنات کا حوالہ ختم ہو گیا۔